السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفاق کو تھوڑا سا اور سود کو دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحان اللہ، کیا زبردست بات۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں کھل کے چھپ کے، ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے سخی لوگوں کے لیے، مال خرچ کرنے والوں کے لیے۔ انسان کی دو کیفیتیں ہیں۔ آنے والے وقت میں کوئی مصیبت نظر آ رہی ہے، اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ گزری ہوئی مصیبتیں اور مشکلیں اور پریشانیوں پر جب کوئی خیال آتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے، اسے حزن کہتے ہیں، غم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مال ہم کیوں نہیں خرچ کرتے کہ بھائی بڑے دکھ دیکھے ہیں، اب تو دولت ہاتھ میں آئی ہے، اب اس کو لٹا دیں گے تو آگے کل کو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ خوف اور حزن، اس کے بیچ انسان چلتا ہے ساری زندگی۔ تو مال خرچ کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہے اس کا خوف اور اس کا غم۔ تو اللہ تعالیٰ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تم اللہ کے نام پہ دو، نہ تمہیں کبھی خوف آنے دے گا نہ تمہیں کبھی غم آنے دے گا۔ اور جو سود والے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، یہ یہاں بھی برباد ہیں، یہ آگے بھی برباد۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پرسوں کہ سود خور، اللہ کے نبی نے دیکھا معراج میں لوگوں کو سزا مل رہی ہے۔ سود خوروں کی سزا سب سے عجیب تھی کہ ان کے پیٹ گنبد کی طرح اور سانپ اندر گھسے ہوئے تھے، ان کو اندر سے کاٹ رہے تھے، جو دکھ اور درد میں سب سے خوفناک چیز بن جاتی ہے، اندر سے ان کو سانپ وار کر رہے تھے۔ تو مال خرچ کرنا، اللہ سے سخاوت مانگو، یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ مجھے سخی بنا، کہ اللہ تعالیٰ سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں۔ اور اسلام کا جو موضوع ہے وہ حرص و ہوس نہیں، ایثار، سخاوت، خدمت خلق اور قربانی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینا تھا قرضہ کسی سے، وہ لینے ان کے گھر پہنچے، وہ گھر چھپ گیا، تو باہر کھڑے ہو گئے، انہیں زور زور سے آواز دی، باہر نکل، مجھے پتہ ہے تو اندر ہے۔ وہ نکل نہیں رہے تھے کہ مانگے گا، میرے پاس ہے نہیں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو باہر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کیوں چھپ رہا ہے مجھ سے؟ کہ میں تنگ دست ہوں، ادا نہیں کر سکتا۔ تو ابو قتادہ رونے لگے اور فرمایا جاؤ، معاف کیا۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے قرض خواہ کو مہلت دے یا معاف کرے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور ایک عجب حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ پھر اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہ یا اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ اللہ نے پھر تیسری دفعہ پوچھا کچھ تو سوچو کیا لائے ہو؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں لایا۔ پھر کہنے لگا ایک بات ہے، اگر وہ تیری بارگاہ میں کوئی اس کی قیمت ہے تو۔ اللہ کو تو سارا پتہ تھا۔ اللہ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا تو نے مجھے مال دیا تھا تو میں تجارت کرتا تھا، لوگوں کو مال اٹھواتا تھا، جو پیسے نہیں دیتا تھا اور دے سکتا تھا
تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا کہ پیمنٹ پہنچاؤ، میں اسے مہلت دیے رکھتا تھا، جب دے ٹھیک، اور جو تنگ دست ہو جاتا تھا، کوئی نقصان ہو جاتا تھا، تو میں کہتا تھا چلو اس کو معافی کر دو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے جیسا بننا چاہتا ہے، یہ تو میری صفت ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، چل بس اسی پر تجھے جنت کا فیصلہ۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اب یہ مزاج شریعت ہے۔ اور سود کیا ہے کہ اگلے کا خون نچوڑ لو، اس کی رگوں میں جو بہتے والا خون ہے وہ بھی نکال لو۔ تو سود خود غرضی، حرص و ہوس اور لالچ کی بنیاد پر ہے، اور اسلام ایثار، قربانی کی بنیاد پر ہے۔ مدینہ کے نبوی دور کی کیا زندگی، ایک صحابی نے بکرے کو ذبح کیا، اس کی سری ایک گھر بھیجی، اس نے کہا ہمارا تو آج کی روٹی ہے، اس کو دے دو، وہ اس کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر آج کا کھانا ہے، اگلے کو دے دو، وہ اگلے گھر چلی گئی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس آج کا کھانا ہے، اگلے کو دے دو۔ 7 گھروں میں سری چکر کاٹ کے پھر پہلے گھر میں آ کے اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو۔ یہ اسلام کا ذوق ہے اور مزاج ہے، سخاوت، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کام آنا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ارید ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین فیصلہ بعد میں شمار کیا جاؤں۔ تو آپ نے کہا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، لوگوں کو نفع پہنچایا کر تو سب سے اعلیٰ درجے کا، سب سے بہترین انسان بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ امت کو ہمت دے، ہمارے تاجر اور ہمارے ذمہ دار یہ سود سے بچیں، اور جو ہمارے عوام الناس میں مالدار لوگ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں اس سے بچیں، تو ان کی آخرت بھی بن جائے گی، ان کی دنیا بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، اللہ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اور یہ ہے جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو فرشتہ جب اترا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو 2 نور کی بشارت ہو۔ کون سے 2 نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا۔ تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس میں جو اللہ نے اس کو کہا یہ میرے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ ایمان لائے اللہ کے رسول اس پر جو اترا ان پر اپنے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ کہا کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ایمان والوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو غلط ہوگا اس کی بھی جزا دیکھے گا۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بھول کے کریں یا جان کے کریں، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے دوسروں پر ڈالے، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، درگزر فرما، واغفر لنا، معاف فرما، وارحمنا، رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آیا، میں کسی تفسیر کی بات نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ سارے مجھ سے تو زیادہ جاننے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔
تو ادھر تمہارے استاد بیٹھے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے۔ یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، للہ۔ ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کا حساب لے گا، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ہے آمن الرسول، 2 آیات۔ سورہ بقرہ ساری احکام پر ہے، احکام پر ہے، سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ ہے، سب سے لمبی 286 اس کی آیات ہے، اور بھری پڑی ہے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے بھری پڑی۔ تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ۔ اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے ہیں؟ میں نے دیے ہیں تو کہیں گے تو ہیں کون؟ اتنے لمبے چوڑے احکام کون ہے؟ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ میری بات ٹھیک ہے نا؟ حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ یہ 2 جملوں میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جتنا کچھ کہا گیا ہے، کہنے والا وہ ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، ندی نالے اس کے، دریا سمندر اس کے، موسم اس کے، چار پاؤں پہ چلنے والے اس کے، 2 پاؤں پہ چلنے والے اس کے، رینگنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، تیرنے والے اس کے، ماضی حال مستقبل پر وہ پوری طرح حکمران ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ان الامر کلہ للہ، سارے امر، سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلا کے رکھا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے، سیارے اس کے غلام ہیں، اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والغني لا ظهير له، لا ظهير له، كل شيء هالك الا وجهه، وكل ملك سائل الا ملكه، وكل ظل قالص الا ظله، مدبر بلا مشير، وقاهر بلا منير، ليس له بداية ولا نهاية، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، هو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم۔ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہے۔ یہاں ظفر عباس SSP تھا فیصل آباد، وہ میرا اسکول کا ساتھی، ہاسٹل فیلو، کمرہ ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے، کمرہ بھی ہمارا ایک ہی تھا۔ تو عبد الخالق آئے، ایک اور SSP، 3 چلے لگا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ظفر عباس سے ملاتا، کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے۔ بیچ میٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو CSS کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمی میں، وہ کٹھے تھے۔ اب ہم دونوں یہ پولیس لائن گئے،
ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے، وہ دور تھا یہ قریب تھا، تو سپاہی کھڑا تھا دروازے پر، اس نے دور سے دیکھا 2 صوفی صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک، دونوں کی داڑھیاں، دونوں کی ٹوپیاں، دونوں کے کرتے، دونوں کی شلواریں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں، لہذا وہ بے نیاز ہو گیا۔ تو عبد الخالق یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹے گیا تھا اور سب اس کو جانتے تھے، لیکن یہاں وہ کلین شیو تھا، وہاں اس نے جا کے 3 چلے لگائے، داڑھی رکھ لی، تو اب وہ داڑھی میں تھا۔ تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی یہ دروازہ کھولو، اس نے یوں دیکھا، کہا اتوں آؤ، وہ جو یونیورسٹی والا گیٹ تھا، اتوں آؤ۔ تو جون کا مہینہ، اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، یہی کھول دیں۔ کہا صوفی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اب ایک حکم جا رہا ہے لیکن حاکم کی عظمت کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اتوں آؤ۔ انہوں نے پھر محنت کی، وہ کہنے لگا صوفی صاحب ہمیں کھپا یار، میرے کو چابی کوئی نہیں، اب ایک تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، اتوں آؤ۔ تو اب اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام عبد الخالق۔ آگے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ایس ایس پی، چونکہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا اور وہیں سے 3 چلے کے لیے نکلا ہوا۔ انہوں نے کہا عبد الخالق، سر اس کا جی چاہے سجدے میں پڑ جائے اس کے آگے، چونکہ اس نے پہلے دیکھا صوفی صاحب ہے، یہ میرا کی کر سکتا ہے، پھر دیکھا ایس ایس پی، یہ تو میں ڈسمس کر سکتا ہے، ایس ایس پی سپاہی کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے۔ میں کہتا میرا بیڑا غر کر دے گا، تم سر اور چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں نے کہا یہاں سے مجھے ایک قانون ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہوگی، اگر حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن میرے رب کا کلام پڑھو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ کیسے تعارف اللہ قرآن کا کروا رہا ہے، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے، جسم دل کیوں نہیں جھکتے کہ اس کے مالک کی عظمت سے دل خالی۔ تو سورہ بقرہ پر اللہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی جانتا ہوں، یعلم السر و اخفا۔ اخفا کہتے ہیں کہ ہونٹ بند لیکن آدمی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تخفو وساوس، خیالات، اللہ وہ بھی دیکھے، لہٰذا خیالات پہ پکڑے، تمہارے ظاہری اعمال پہ پکڑے، اس کو قدرت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں گے۔ تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے، کتاب، انبیاء، رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی یا اللہ ٹھیک ہے تحریر پڑھوائی یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی، تحریر پڑھواتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے پڑھ لو، اسے کرو گے نا؟ ہاں جی کروں گا۔ تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے، کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا۔ پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ڈرو نہیں، جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تجھ سے کام لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا، تیار ہو کہ تیار ہو، چلو بھائی نوکری پکی۔ تو
تنخواہ کیا لوگے؟ ہوتا ہے نا، تنخواہ کیا لوگے؟ وہ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا اور میری یہ شرط ہے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں، تنخواہ تھوڑی دیں، اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں، تنخواہ زیادہ ہو۔ یہ دونوں طرف کی نفسیات۔ کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے، پیسے تھوڑے لے، اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا لے۔ تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لیں۔ سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا، فیکٹری والا نہیں کرتا، کاروبار والا نہیں کرتا، وہ کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے۔ تو وہ کہ ہاں جی ہاں آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں، اتنی پوری نہیں کر سکتے، ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے، دو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے، فلاں نہیں دے سکتے۔ تو نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے، کچھ روکتا ہے۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں، اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کوئی سہولت تو مانگ، کوئی سہولت تو مانگ مجھ سے۔ وہ کہتا ہے اللہ تو ہی بتا کیا مانگوں؟ تو اللہ کہتا ہے تو کہہ، سبحان اللہ، تو یوں کہے کہ یا اللہ، پہلے میری ایک مثال سنو۔ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، میں نے آکھنا کچھ نہیں، کیا خیال ہے میں اسے رکھوں گا؟ میں کہوں گا پتر او دروازہ ہی او تو نکل جا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ، کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ، بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی، بھولے نہیں ہوں گے، جان کے خطا کی ہوگی، پر کچھ کہنا نہیں ہمیں، نوکری پکی رکھنا میری۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ، اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں۔ آگے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا اوکھے اوکھے، مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا، سوکھے سوکھے کام لینا۔ جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے بڑے کام لیے نا مشکل، وہ مجھ سے نہیں ہوتے، سوکھے سوکھے کام لینا جو آسان ہوں، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو۔ اللہ کہہ رہا مانگ، اور یہ بھی مانگ کیا؟ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا، جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لینا۔ تے تنخواہ کڑی گل دی، مفت کی روٹی کھلا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا میراثی آ گیا، سب سر بخت دی خیر سرداریاں کہے، میں کہا کیویں؟ میرے پتر نو نوکری لوا۔ میں کہا میراسیاں کدی نوکری کیتی؟ کہ بھوک مار گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے، اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرہ بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے۔ تو میں کہا نوکری کر سیں کہ جی کرنا ہے جی، بھوک مردے پہ ہیں۔ تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل، اس کے جو تھے نا جی ایم میرے دوست تھے، میں نے ان کو فون کیا کہ اس طرح ایک ہمارا بچہ آپ نوکری پہ رکھ لیں، کہاں بھیج دیں، ہم لیبر میں لے لیں گے، مزدوروں میں۔ تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو، انہوں لیبر چ رکھ لے سے، سر بخ دی خیر آباد رمن میاں اللہ بخ دے دے رہے۔ ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیرے پہنچے ہوئے۔
میں کہ میں نوکری واسطے گلے آئی تھی کدے آ گیا؟ اس کا باپ کہنے لگا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے، میرا پتر میرا پتر افسر لگدا، انہیں تو بوریاں ڈھومن تے لا چھڑیا، بلا سا مراسیاں کدی بوریاں چاہیاں؟ میں کہا میں تو تینوں پہلے آ کے آئی تو مراسیاں دا کم نہیں۔ اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے۔ تم ذرا سوچو، یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا، سورہ بقرہ تو میں انہیں مان لیا ہے، لیکن کبھی بھول کے کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، مجھے فارغ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا۔ تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے؟ تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے۔ وہ کیا ہے؟ واعف عنا، ساری معاف کر۔ عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو، مٹا دینے کو، چھپا دینا، کہ میرے سارے عیب چھپا دے۔ واغفر لنا، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ورحمنا، اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ انت مولانا، اللہ ہی سے وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے، تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، میں تو تیرا مولا ہوں، میں نہیں تو کرنا اور کون کرے گا، میں تیرا مولا ہوں۔ اگلی بھی مانگ فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ کفر پر بھی ہمیں عزت نصیب فرما، بلندی نصیب فرما۔